بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک موضوع چھوٹ گیا تھا سورہ حجر میں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ آپ کی زندگی کی قسم، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کر کہا کہ آپ کی زندگی کی قسم، بے شک یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے متعلق کہا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو تمہارے اندر اخلاقی برائی ہے اس سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ایسی سرکشی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یہ اندھے بن چکے تھے اس برائی میں کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بہت ساری چیزوں کی قسم کھایا ہے، اور جب کسی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، اور مخلوق کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھانا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر قسم کھانا ہے تو صرف ہم اللہ ہی کی قسم کھائیں گے۔ قسم اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، اور اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاک، اتنی مقدس کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ کو رہتی قیامت تک کے لیے ایسے اخلاق، ایسے کردار، ایسی زندگی آپ کو نہیں ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کو اپناؤ، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو اللہ نے قسم کھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے قوم کو بتایا کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آنے سے پہلے قوم اقرار کرتی تھی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اس چیز کا اقرار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے لیا، خود قوم نے گواہی دی۔ 35 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا عزم ہوا، مکے والوں کا خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لیکن ان میں اختلاف یہ ہو گیا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ اتنا تنازع بڑھ گیا، یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا، قتل و غارت گری کے قریب تھا۔ ان میں سے ایک شخص جو بڑا انسان تھا اٹھ کر کہنے لگا، سردار کہنے لگا، امیہ بن خلف کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کوئی کل مسجد حرم میں سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو اپنا حاکم بنا لیں گے، جج بنا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں نظر آئے، تو قوم کیا کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈال کر کیا کہی، دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہ امین ہے، جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی اچھے انداز میں ان کے درمیان فیصلہ کیا، چادر منگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیچ میں جو ہے حجر اسود رکھے، اور سرداروں کو کہا کہ اس کے اطراف پکڑ لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اٹھا کر رکھ دیے جو اس کی جگہ تھی۔ اتنا بڑا تنازع، اتنا بڑا جھگڑا بڑے اچھے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جب سمجھانا چاہا، جب صفا پہاڑی پر چڑھے، اقرار لیے قوم سے، پوچھنے لگے میری زندگی تم نے دیکھا ہے، میں کیا ہوں؟ قوم نے کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاکیدی حکم کے طور پر ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے تم پر آ رہا ہے، کیا تم میری سنو گے، میری مانو گے؟ قوم نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، آپ ہمیشہ سچ کہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ کہتا نہیں سنا۔
ہم مان لیں گے آپ کی اس بات کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو ان کے سامنے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً بڑی اخلاق و کردار والی زندگی تھی۔ آپ دیکھو ہجرت کے اس واقعے پر کتنا مشکل وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، دشمن چاروں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا آج کی رات آپ کو نکلنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی امانتیں نبی کے پاس ہے، فکر ہے کہ ان کو یہ امانتیں میں کیسے واپس کر جاؤں، کس کو سونپ کر جاؤں، کس کو دے کر جاؤں۔ میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے، دشمن ہمارے گھر پر گھیرا ہوا ہوتا، ہم اس کی کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے کے لیے وہ مال کو ہڑپ لیتے، کھا لیتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہوئے کہا، یہ لوگوں کی کچھ امانتیں جو میرے پاس رہ گئی تھی، وہ امانتیں میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، یہ امانتیں لوگوں کو دے دینا اور تم بھی مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کردار تھے۔ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پانی کی قلت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ، پانی کہیں نہیں مل رہا، تلاش کرے کہیں نہیں ملا۔ ایک خاتون جا رہی تھی، بوڑھی خاتون، 2 مشکزیں اٹھائے ہوئے جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ اسے پکڑ کر لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے اجازت مانگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس مشکزے سے پانی لے لیتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس مشکزے میں ڈالے، اللہ کا معجزہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ گئے اور پانی نکلتا رہا۔ بخاری کی روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پانی کو استعمال کیے، ہم پیے، ذخیرہ کیے، تمام لوگوں نے پیا، ذخیرہ کر لیا، اور اس مشکزے میں جیسے کا جیسا ہی تھا، کچھ کم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو واپس کر دیا۔ وہ خاتون جب واپس ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، یہ ہمارے مشکل وقت میں اس خاتون نے ہماری مدد کی ہے، لہٰذا اس کا کچھ خیال کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کا اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تعاون کے سلسلے میں، مدد کے سلسلے میں۔ تمام صحابہ جو کچھ ان کے پاس تھا کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی، کسی نے ستو دیا، کسی نے کھجور دیا، کسی نے کچھ دیا، ایک ذخیرہ جمع ہو گیا اس کے پاس۔ وہ ذخیرے کو اٹھائے اپنی قوم میں جا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، میں اسی شخص سے ملاقات کر آئی ہوں کہ اس روئے زمین میں ایسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اتنے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے۔ ہاں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ خاتون کی بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے احسان کو کیسا چکایا دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سریے کو بھیجتے، جنگ کے فوج کو بھیجتے، کسی صحابہ کی جماعت کو بھیجتے جہاں کسی بستی پر حملہ کرنا ہے، کافروں پر، مشرکین پر جو اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپہ سالار سے مخاطب ہو کر کہتے کہ دیکھو فلاں وقت میں، ایک مشکل وقت میں خاتون نے ہماری مدد کی تھی پانی کے ذریعے۔ جس خاتون نے ہماری اس مشکل میں مدد کی تھی، یاد رکھو اگر تمہاری مدبھیڑ اس خاتون کے قبیلے والوں سے ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ان کے اوپر حملہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی سریہ جاتا یہی معاملہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے سپہ سالار کو۔ ایسا ہی ہوا، صحابہ گئے ایک جگہ پر جہاں اس کا قبیلہ تھا، اس کے آس پاس اور بھی قبیلے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو معلوم ہوا کہ جس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدد کی، صحابہ کی مدد کی، وہ خاتون اس قبیلے میں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حملہ کیے تو معاملہ یہ ہوا کہ چاروں طرف حملہ ہو رہا ہے، اس قبیلے کے جتنے اطراف میں قبیلے تھے وہ تمام قبیلوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ اگر محفوظ ہے تو صرف اور صرف وہ خاتون کا قبیلہ محفوظ ہے۔ وہ خاتون کو معلوم ہوا کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں اور ہم اس وقت محفوظ ہیں ان سے، تو اسے یاد آیا کہ میں نے فلاں وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدد کی تھی پانی پلا کر، اور وہ پانی کا بدلہ اس طریقے سے چکا رہے ہیں۔ پوری قوم کو اکٹھا کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں فلاں وقت میں محمد اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی تھی، پانی دیا تھا، آج وہ پانی کا احسان اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کے اخلاق اس قدر ہو تو اس کا مذہب کس قدر اچھا ہوگا۔ میں اسلام قبول کر رہی ہوں اور
آپ تمام سے میں گزارش کر رہی ہوں کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کا پورا قبیلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مشرب اسلام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اس قدر ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قسم کھائی۔ کسی کی زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اس قدر اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ موضوع کے ساتھ سورہ ہجر کے مضامین ختم ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مکھی کا تذکرہ کیا، شہد کی مکھی کو اللہ رب العالمین کیسے حکم دیتا ہے اور وہ کس طریقے سے شہد جمع کرتے ہیں، پھولوں سے کیسے جذب کرتے ہیں، اس پوری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس سورے میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بتائی سواریوں کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر، 3 جانوروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، گھوڑے، خچر، گدھے، ان پر تم سوار ہوتے ہو، اور تم جب اس پر سوار ہوتے ہو تو زینت اختیار کرتے ہو۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ آپ جس کے پاس دیکھیں گے سواری ہے تو اس کے پاس ایک قسم کی دل میں اور اس کے طبیعت میں ایک قسم کی غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن اسلامی شریعت دیکھیے اتنی اچھی شریعت ہے، آپ کو ایسی شریعت کہیں اور پر نہیں ملے گی، آپ کو کسی اور مذہب میں یہ تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غرور اور تکبر کو توڑا، کہا کہ جو سوار ہے پیدل کو سلام کرے، عاجزی انکساری بتائے اور کہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اللہ نے یہ نعمت تو نوازا لیکن آپ جیسا ہی ہوں۔ یہ غرور و تکبر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، اسلام نے توڑا، بتایا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں یہ سواریاں ہیں، اس کے تحت تم غرور و تکبر میں نہ پڑو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے، اس آیت میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 سواریوں کے تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آنے والے فیوچر میں، آنے والے مستقبل میں اللہ ایسوں کو پیدا کرے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ زمانے میں آیتیں ایسی ہوتی کہ تم ٹرین میں سفر کرتے ہو، تم پلین میں سفر کرتے ہو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس زمانے کے لوگ بولتے ہیں کیا چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں آئیں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی چیزوں پر تم سفر کرو گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے سچے ہونے، قرآن کے اللہ کی جانب سے اترنے کی یہ تمام دلائل ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، اشارے میں بتا دیا کہ آنے والی زندگی ایسی ہوگی تم سوچ نہیں سکتے، لوگ سفر کریں گے اور سالوں کا سفر اللہ رب العالمین نے اس قدر آسان کر دیا کہ ہم دنوں میں، گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے اس پہ غور و فکر کرو، تم اس کو پیتے ہو اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین درخت کو اگاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو۔ یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النحل میں ایک اور مضمون ایک اور موضوع اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے، جب روح قبض ہوتی ہے، جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے، یعنی شرک میں مبتلا ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ سے بغاوت کیے، جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جھکا کر یہ کہتے ہیں فرشتوں سے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی زندگی میں برا کام ہی نہیں کیے۔ فرشتے کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، جو کچھ کہ تم نے کیا اللہ خوب جانتا ہے، کتنی نافرمانی کی تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک آیتوں میں جو گزری ہوئی آیتیں ہیں اس میں تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ انکار کریں گے، انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، اپنی روحوں کو نہیں دیں گے، انکار کریں گے۔ اس وقت ان کے پیٹوں پر، ان کے کھاندوں پر مارتے ہوئے فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، سختی کے ساتھ نکالیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتے کہیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ۔ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر و غرور کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اس وقت وہ پوچھیں گے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا،
اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے جن کو اللہ نے اعزاز سے نوازا کہ ما انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے تمہیں کیا عطا کیا؟ اہل ایمان سے پوچھیں گے تمہارے پروردگار نے تمہیں کیا عطا کیا؟ اہل ایمان جواب دیتے ہوئے کہیں گے قالوا خیرا، بہت ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وعدہ ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اچھے عمل کیے اچھا بدلہ انہیں دیا جائے گا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کی زندگی میں بہت ساری بھلائیاں انہیں ملنے والی ہے، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے متقیوں کے لیے، جنات عدن یدخلونہا، کہ ایسی جنتیں ان کے لیے رہیں گی جس میں وہ داخل ہوں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ متقیوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جو دنیا میں اچھی زندگی گزارے، ان کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو کس انداز میں آئیں گے؟ وہ کہیں گے یقول سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اہل ایمان کو بڑی سلامتیوں سے نوازا جائے گا، فرشتے سلام کریں گے، جبریل امین سلام کریں گے، حتیٰ کہ اللہ سلام کرے گا۔ یہ اعزاز، یہ مقام ہے متقیوں کا، پرہیزگاروں کا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تو ان آیتوں میں دونوں فرقوں کا تذکرہ کیا گیا، دونوں جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین نکالے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اہم بات بتاتا ہے کہ اس روئے زمین میں جو کوئی نبی آئے، جب کبھی نبی آئے وہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے منع کرتے رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جو کوئی ہر امت میں ہم نے ایک نبی کو بھیجا اور وہ آئے اور یہی کہتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو طاغوت ہے یعنی اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو اس سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نبی آ کر قوم کو سمجھائے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ہدایت پر آ گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ضلالت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تو صحیح جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، فسیروا فی الارض، گھوم پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ نے یہ جھٹلانے والوں کے ساتھ کیسے برے انجام کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان قوموں پر سے گزرتے ہیں، دیکھیں گے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ہجرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کیا ظلم و ستم ہونے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں اچھائی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ جو ان لوگوں نے ہجرت کیا اللہ کے خاطر، یقیناً اس کا بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، ان تمام کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے یہ سورۃ النحل ہے، مکی سورت ہے، لیکن ہجرت کا تذکرہ کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی دور میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ ہجرت نبوت ملنے کے 5ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، صحابہ کو آپ یہ سنا دیجئے اگر یہاں مکے میں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آپ دوسری جگہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بتایا تو اس وقت کچھ صحابہ تیار ہوئے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی ہے، بہت امانت دار ہے، یعنی انصاف پسند ہے، تم جاؤ گے تو وہاں تمہیں خیر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا تو اس وقت کچھ صحابہ نے ہجرت کی، گنتی کے 18 افراد تھے۔ ان لوگوں نے جب ہجرت کیا تو یہ مشرکین مکہ کو بڑا غصہ آیا اور ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ہجرت کرنے کی تعلیم دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تقریباً 82 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کیا۔ جب یہ ہجرت کیے تو اس وقت مشرکین مکہ کو دیکھا نہیں گیا۔ 2 لوگوں کو متعین کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ،
دونوں کو بھیجتے ہیں تحفے تحائف دے کر، جاؤ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے بتاؤ کہ ان کے پاس کچھ افراد ایسے آ گئے ہیں جو نہ ان کے دین میں ہیں نہ ہمارے دین میں ہیں، بلکہ نیا دین ایجاد کرے ہوئے. وہ گئے حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے سامنے ٹھہر کر کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ ایسے افراد آ گئے ہیں ہمارے پاس سے جو نہ آپ کے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ ہمارے دین میں داخل ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے. یہ تحفے تحائف مکے کے سرداروں نے آپ کو بھیجا. نجاشی بادشاہ اچھا تھا، سمجھدار تھا، اس نے بلایا مسلمانوں کو. اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی خطبہ دیا، تاریخی خطاب کیا، کہا ہم کیا تھے، نبی آنے کے بعد کیا بنے. اللہ اکبر. وہ اگر آپ وہ جملے سنیں گے دیکھیں گے، یقین مانیے کس قدر اس زمانے کی جہالت تھی. وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. ہمیں میں سے ایک شخص آیا جس کی زندگی کو ہم نے دیکھا، سمجھا، جانتے تھے اس کی زندگی کو. اس نے ہم کو بہت اچھی اچھی باتیں کہیں. اس نے ہمیں چوری سے روکا، ڈاکہ دہی سے روکا. اس نے اچھے کاموں کا ہمیں حکم دیا. ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہ تھی، کیڑے کھا لیتے تھے، مکوڑے کھا لیتے تھے، سانپ کھا لیتے تھے، بچھو کھا لیتے تھے. یہ حالت تھی ہماری. لیکن اس نے ہمیں بتایا کہ کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے. ایسی زندگی ہماری جو بگڑی ہوئی تھی، ہم بن گئے، سنور گئے. ہمیں دنیا کی کسی بھی کنارے ہم جا سکتے تھے، لیکن جب آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ آپ عادل پسند ہے، انصاف پسند ہے. نجاشی بادشاہ وہ تمام باتیں سننے کے بعد ان سے کہا کہ قرآن پڑھ کر سنائیے. تو اس وقت کچھ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. لیکن جب یہ تمام آیتیں سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں انہیں واپس نہیں کروں گا. وہ دونوں کو بھیج دیے. لیکن جب دونوں واپس ہو رہے تھے پھر ان لوگوں کا عزم ہوا، ارادہ ہوا کہ ہم پھر دوبارہ جائیں گے اور اسے ورغلائیں گے، بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں. دوسرے دن پھر آئے اور آ کے نجاشی سے کہنے لگے کہ آپ ذرا عیسیٰ کے بارے میں پوچھئے کیا عقیدہ ہے ان کا. کیونکہ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے. یہاں مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کے پوچھا تو اس وقت مسلمانوں میں ایک کیفیت یہ ہوئی کہ وہاں گھبرانے لگے. لیکن مسلمانوں کا عزم، ارادہ یہ ہوا کہ کچھ بھی ہو جاؤ، اگر وہ ہمیں واپس کرتا ہے تو کرنے دیجئے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے سکھایا، نبی نے سکھایا. نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی آیتیں پڑھنے لگے. اس قدر قرآن کا اثر ہوا اور اسے سچائی کا اثر ایسے ہوا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ اپنا تخت چھوڑتا ہے اور اٹھ کر ایک چھوٹا سا کنکر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کلام تم نے پیش کیا، جو نبی پر نازل ہوا ہے تمہارے، اس میں اتنی برابر بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. اللہ، اس بات کا اس نے اقرار کیا اور دونوں کو کہا کہ تحفے تحائف سب لے کر واپس ہو جاؤ. بڑے مایوس ہوئے مکے والے کہ جب ان لوگوں کی تمام کوششیں رد ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے کہ تمہارے لیے جب ہجرت کرو گے تو دوسرے مقام پر تمہیں سکون و اطمینان ملے گا اور آخرت کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بشرطے کہ تم صبر کی دامن کو تھامے رہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ نحل کی ان آیتوں میں یہ بات بھی کہا ہے کہ اس روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ، اور یہ فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھا جو تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں، وہ کرتے ہیں وہ کام جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بتاتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ یقیناً تمہارے چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. جانوروں کو دیکھو، دیکھ کے عبرت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں. دیکھو جانور اپنے مالک کا کیسے فرما بردار ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا مالک کا گھر کہاں ہے. تم چھوڑ دو صبح میں، وہ شام میں لوٹ کر آتے ہیں جہاں اسے آنا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے وہ فرما برداری کرتے ہیں اپنے مالک کی، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے گویا گزرا جانور جس کو ہم سمجھتے ہیں بیل، وہ بھی اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے. مالک کے سامنے ہر بات کو وہ مانتا ہے جو مالک اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ جانور خود اپنی مالک کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کو اللہ نے جس نے پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو کچھ تمہارا سنوارتا ہے، سدھارتا ہے،
اس کی تم کیوں نافرمانی کرتے ہو، کیوں اللہ کی نہیں سنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو وہ چیز کو جس کو تم پیتے ہو جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ دودھ کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دودھ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو چیزوں کے درمیان سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دودھ جو تم خالص ہو کر، جو مٹھاس لے کر بڑے خوشی سے پیتے ہو، اس پر غور کر دیکھو یہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ایک جانب گوبر ہے، ایک جانب خون ہے، اس کے بیچ کی رگ میں سے اللہ رب العالمین نکال رہا ہے، اور اتنی برابر بھی، تھوڑی برابر بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ نہ اس میں جب آپ پیتے ہیں تو نہ اس میں خون کا مزہ نظر آتا ہے، نہ اس میں گوبر کا مزہ آتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ تم پیتے ہو۔ تو اللہ جو جانور سے دودھ نکالتا ہے اور تمہارے لیے اللہ انتظام کرتا ہے، پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور ایک نقطہ اس پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ رب العالمین نے دودھ کا تذکرہ کیا، گوشت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر گوشت کا تذکرہ کرتا تو شاید دوسری قومیں یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم تو گوشت نہیں کھاتے، لیکن آپ دیکھو دنیا کا ہر فرد، دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، وہ دودھ سے انکار نہیں کرتا، دودھ سے انکار نہیں، جانور کے دودھ سے انکار نہیں کرتا، دودھ پی کر رہتا ہے، وہ کسی بھی جانور کا ہو مگر دودھ تو پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو دودھ ہے اس پر غور کرو کہاں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہیں رکھی، دودھ شفاف سفید آپ کو نظر آئے گا، خون کی ذرہ برابر بھی اس میں رنگ نظر نہیں آتا، لال نظر نہیں آتا۔ بو کے متعلق اگر غور کرو کہ دودھ میں کوئی ایسی بو نہیں جو گوبر کی ہو۔ اللہ نے بڑے اچھے انتظامات تمہارے لیے کر رکھے ہیں، پھر کیوں اللہ کی تم نافرمانی کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ شہد کے متعلق فرمایا، اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنا گھر بنائیں، وہاں رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم انسانوں کے لیے شہد جمع کرو جو پھلوں سے پھولوں سے وہ نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا شفاء للناس، اس شہد میں بہت ساری شفا ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان اس معاملے میں پیچھے ہیں، لیکن غیر مسلم بڑے اچھے انداز میں اس کو ذخیرہ کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ بھروسہ نہیں۔ ایک معنی میں یہی سمجھیں گے کہ اس کے شہد کا استعمال ہمارے درمیان بہت کم ہے، ہمارے گھروں میں کم ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا شفاء للناس، اس میں بہت شفا ہے، اللہ رب العالمین کہہ دیا، اس پر عمل کر دیکھو۔ آج ہمارے گھروں کی حالتیں ایسی ہیں کہ وہاں شہد بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں نظر آئیں گی، لیکن کہیں بھی شہد بہت کم نظر آتا ہے۔ اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اس میں بہت ساری اللہ نے شفا رکھا ہے۔